نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو انتہائی اہم ہے اور ہماری نجات کا دار و مدار جن اشیاء پر ہے ان کے اوپر، یعنی ان مسائل میں سے ایک یہ مسئلہ جو میں آپ کی خدمت میں آج پیش کر رہا ہوں۔ میں کچھ دن بیمار رہا ہوں، تو اس دوران میں مجھے کل ایک میسیج آیا ہے واٹس ایپ پہ۔ میرے کوئی قریبی ساتھی ہیں، دوست ہیں، انہوں نے مجھ سے میسیج کیا اور مجھے بتایا کہ ہم اس طریقے سے ایک مصیبت پہ پھنس گئے ہیں، تو کیا یہ سود ہے یا نہیں ہے۔ پھر میں نے انہیں بتایا کہ یہ سود ہے۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ اتنا کچھ تو کر رہے ہیں، لیکن لوگوں کو اس کے بارے میں بھی اویئرنیس دیں، کیونکہ ہم بہت مشکل اس میں جو ہے تو بہت سارے دوست ہمارے پھنسے ہوئے ہیں۔ اور ایک اور چیز بھی انہوں نے مجھے اس کے بارے میں بتائی کہ آج کل ایک ایپس آئی ہوئی ہیں کچھ، اس کے اوپر فوراً قرضہ دے رہے ہیں اور یہ تمام باتیں جو ہیں تو وہ ہو رہی ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کی خدمت میں ایک عرض کروں کہ جتنی بھی قسم کی جو چیزیں آ رہی ہیں نا، ہر چیز کے اندر انگلی نہ مارا کریں، ہر چیز کے اندر آنکھیں بند کر کے نہ گرا کریں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ فتویٰ وغیرہ سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آج کل جو علماء ہیں اور جس طریقے کے ملا آئے ہوئے ہیں نا مارکیٹ میں تو پہلے ان کے فتوے مانتا ہی نہیں ہوں نا۔ تو ہر آدمی نے، ہر کمپنی نے اپنا ایک ملا بھرتی کیا ہوا ہے جو اس کی مرضی کے فتوے دیتا ہے۔ میں نے کئی فتاویٰ پڑھے ہیں، اسلامک بینکنگ کے حوالے سے پڑھے ہیں۔ میں نے لوگوں کو منع کیا اسلامک بینکنگ سے۔ پاکستان میں کہیں پر بھی اسلامک بینکنگ نہیں ہو رہی ہے۔ اچھا، سب سود کا کھاتا ہے۔ میں ایک ایسے آدمی کو جانتا ہوں، ایک بڑی مذہبی جماعت میں ہے، وہ اس کے بیٹے بھی بینک میں کام کرتے ہیں سود کا، وہ خود بھی جو ہے تو سود کی نوکری کرتا رہا ساری زندگی۔ بینک کی نوکری حلال نہیں ہے، لیکن اس پر فتوے آئے ہوئے ہیں کہ بینک کی نوکری کرو۔ میں نے اپنے بھتیجے کو نوکری نہیں کرنے دی بینک کی۔ میرے بھائی نے مجھ سے پوچھا، میں نے منع کر دیا۔ میں نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے بینک میں بھیجنے کی، وہ اسلامی اس کا، میں نے کہا کوئی اسلامی وغیرہ نہیں ہے۔ دیکھیں، اپنے لالچ میں نا دین کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں۔ میں تمام لوگوں سے مخاطب ہوں، علماء سے بھی، علماء حق سے بھی، علماء سو سے بھی، ملاؤں سے بھی، مسجدوں کے اماموں سے بھی، نام نہاد مفتیوں سے بھی، اور اس قوم پاکستان سے بھی۔ ہم پر جو عذاب مسلط ہے نا اللہ کی طرف سے، وہ ہمارے انہی گناہوں کی سزا ہے۔ سود کو قرآن میں ربا کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ ربا جو ہے یہ مطلق زیادتی کو کہتے ہیں لغت میں، کسی چیز کی زیادتی کو ربا کہا جاتا ہے۔ لیکن شریعت میں ربا اس کو کہتے ہیں کہ جب آپ کسی چیز کے اوپر سیم طریقے سے، یعنی آپ اس کو اس طرح سمجھیں کہ ربا کے اندر دو بنیادی چیزیں ہیں جن پر کہ ربا کا تعین کیا جاتا ہے، یعنی سود کا تعین کیا جاتا ہے۔ انگریزی میں اس کو لوگ انٹرسٹ کہتے ہیں۔ بہت غور سے سنیے گا اس ویڈیو کو جی، بہت غور سے، آپ کے دین ایمان کا تعلق ہے اس کے ساتھ۔ اب وہ جو ہے نا، وہ 6 اشیاء ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، یعنی اس کو آپ اس طرح سمجھیں کہ وہ 6 اشیاء جو ہیں وہ قطعی نہیں ہیں، بلکہ وہ 6 اشیاء بنیادی اصول فراہم کیے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ ان بنیادی اصولوں پر ہم باقی دیگر امور کو ان پر قیاس کرتے ہیں اور اس کے اوپر لے کر چلتے ہیں، کیونکہ اگر آپ دنیا میں دیکھیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی تھے نا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ذالک انباء الغیب نوحیہ الیک، اور یہ وہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ تو غیب کی خبریں اللہ تعالیٰ قیامت تک کیا نبی علیہ السلام مبارک کو ہمارے لیے بتائیں گے، اور قرآن جو آج 30 سپاروں میں ہے وہ 40 سپاروں میں پہنچ جائے، 50 سپاروں تک پہنچ جائے۔ یہ اس کی جو ایک بیان کرنے کی جو کیپیبلٹی ہے، اللہ تعالیٰ وہ بڑھا دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیپیبلٹی جو بھی اللہ نے رکھی ہے قرآن مجید کے اندر اور کلام پاک میں، جو اللہ کا محترم اور پاک کلام ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جتنی کیپیسٹی رکھی ہے نا، وہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کی کیپیسٹی تو کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہر چیز کو ایک محدود کیپیسٹی کے ساتھ اور بنیادی اصولوں کے ساتھ فراہم کیا، اور اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ ہم ہیں۔
کیونکہ ہم اتنی عقل و قوت نہیں رکھتے. آپ دیکھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، اور ہر عالم سے زیادہ جاننے والا عالم اس پر موجود ہے. وجہ یہ ہے کہ ہر ایک کا اپنا ایک جو قوت ہے، کیپیبلٹی ہے، جو کیپیسٹی ہے اس کی سوچنے کی، فکر کرنے کی، مسائل کا استنباط کرنے کی، وہ جدا جدا ہے. اب ربا جو ہے نا اس میں دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں، ایک جنس، ایک قدر. جنس یہ ہے نا، مثلا گندم، جنس کیا ہے جی، یہ گندم ایک جنس ہے. چاندی، سونا، یہ بھی ایک جنس ہے. نمک بھی ایک جنس ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے نا آپ دیکھ، لوہا بھی ایک جنس ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ یہ جس کو ہم جو کہتے ہیں، یہ بھی ایک جنس ہے. اللہ تعالیٰ نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے، یہ میں مشکات باب الربا اور صفحہ نمبر ہے اس کا جی 244، اس سے میں اس کا جو ہے نا تو آپ کو بیان کر رہا ہوں. یہ اس کو مسلم شریف میں بھی روایت اس کو کیا گیا ہے، اور میں وہاں سے مشکات کے حوالے سے آپ کو بیان کر رہا ہوں. عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونے کو سونے کے ساتھ، چاندی کو چاندی کے ساتھ، گندم کو گندم کے ساتھ، جو کو جو کے ساتھ، کھجور کو کھجور کے ساتھ، اور نمک کو نمک کے ساتھ ہرگز سودا نہ کرو اس کا، بلکہ اس وقت کرو جب یہ مثلاً بھی مثل ہو، یعنی یہ برابر ہو ہر شے میں، اور یدن یہ دن ہو، یعنی ہاتھوں ہاتھ یہ لیا جائے. اس وقت اس کے اندر آپ سودا کر سکتے ہیں، ادروائز آپ کو سودا کرنے کی اجازت نہیں ہے. اب میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں یہ کیا چیز ہے. یعنی گندم کو گندم، اگر آپ نے کسی کو، مثلا آپ نے کسی کو 1 من گندم دی اور آپ نے اس کو کہا کہ یار یہ 1 من گندم لے لی اس نے، آپ نے اس سے کہا جب مجھے یہ گندم تم 15 دن کے بعد واپس کرو گے، یا مہینے کے بعد واپس کرو گے، یا 2 سال کے بعد واپس کرو گے، جو بھی آپ نے تعین کیا وقت کا کر دیا. آپ نے اس کو کہا کہ آپ 1 من لے جا رہے ہو، مجھے 1.5 من واپس کرو گے. یہ جنس ہے، ٹھیک، اور جنس ہو گئی، اور 1 من اس کی قدر ہے. یعنی جنس میں 1 ہے اور قدر کیا ہے اس کی 1 من. جب آپ نے یہ کیا تو اب آپ 1 من گندم لے کر جا رہے ہیں، تو آپ اس کو 1 من گندم ہی واپس کریں گے، تو یہ سود نہیں ہے. لیکن جب آپ نے اس کے ساتھ ایک معاہدہ کیا اور اس معاہدہ میں یہ شرط رکھی کہ جی آپ نے مجھے 1.5 من واپس کرنی ہے، تو جب آپ 1.5 من واپس کریں گے نا تو یہ کیا ہوگی جی، یہ سود ہے، یہ سود ہے، اس سے منع کیا. لیکن اگر آپ 1 من گندم لے کر جا رہے ہیں اور آپ اس کے ساتھ بیٹھ کر بات کرتے ہیں کہ جی میں 1 گندم لے جا رہا ہوں، میں آپ کو اتنے عرصے کے بعد پیسہ دے دوں گا، اتنے عرصے کے بعد میں آپ کو یہ گندم کے بدلے میں آپ کو کھجور واپس کروں گا، یا میں آپ کو جو واپس کروں گا، یا میں آپ کو جو ہے تو نمک واپس کروں گا، یا میں آپ کو کوئی اور چیز، کوئی اور جنس آپ ان کو کہہ دیں کہ جی میں یہ واپس کروں گا، مثلا جوار ہو گئی جس کو مکئی کہتے ہیں، یہ واپس کروں گا. تو اب اس کے اندر تفاوت ہو سکتا ہے کیونکہ جنس بدل گئی ہے، جنس بدل گئی ہے. یا تو اب ایک چیز کو جنس سے تعین کریں گے، یا ایک چیز کا آپ قدر سے تعین کریں گے. بعض اوقات جنس کا تعین ہو جاتا ہے اور اس جنس کے ساتھ قدر اس طریقے سے لگ جاتی ہے کہ اس کو ناپا جاتا ہے یا تولا جاتا ہے. ماپنا اس کو کہتے ہیں کہ آپ کسی برتن کے اندر بھر کر دیں، یہ ماپ ہو گیا. لیکن آپ جب اس کو تول کر دیتی ہیں تو اس کو تولنا کہتے ہیں. مثلا ایک طرف آپ نے کلو کا بٹا رکھا، ایک طرف آپ نے اتنی جنس ڈال دی، ایک طرف آپ نے من کا پتھر رکھا اور ایک طرف آپ نے جنس ڈال دی، جو بھی ہو. اب اس کے اندر جو ہے نا پھر جب آپ اس کو 1 من گندم لے گئے اور آپ نے کہا کہ میں آپ کو 1.5 من کھجور کے بدلے میں یہ من گندم لے جا رہا ہوں، تو جب کھجور پک گئی آپ نے لا کر 1.5 من کھجوریں دے دی، اس میں سود نہیں ہے کیونکہ جنس جدا ہو گئی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب قدر کے اندر فرق نہیں پڑتا کیونکہ جو قدر اس کی تھی وہ 1 من تھا. لیکن اب گندم فرض کرو کہ 100 روپے کلو بک رہی ہے اور کھجور جو ہے تو 50 روپے کلو بک رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ نے کچھ زیادہ دینا ہے تاکہ اس کو پرافٹ بھی تو ہو نا. اس حساب سے یہ چیز ہوتی ہے. اس کو کہا جاتا ہے ربا، سود، جب جنس اور قدر کے اندر اس میں برابری نہ ہو بلکہ تفاوت آ جائے. لیکن اگر آپ گندم من دے کر 1.5 من لیں گے تو یہ سود ہے. اس طرح روپے ہے، روپیہ جنس ہے، پاکستانی روپیہ جنس ہے
اور اس کی قدر کیا ہے؟ 100 روپے کا نوٹ بھی ہے، 10 روپے کا نوٹ بھی ہے، 1000 کا بھی ہے، 5000 کا بھی ہے۔ اب یہ جو قدر ہے نا ایک نوٹ کی، ایک تو پاکستانی کرنسی ہے، جنس ہو گئی، اور جو اس کی قدر ہے نا 5000 کا نوٹ، 100 کا نوٹ، 500 کا نوٹ، یہ اس کی قدر ہے۔ اب آپ نے ایک آدمی سے لیے کتنے جی؟ 10,000 روپے، اور اس نے کہا جب تم مجھے واپس کرو گے تو مجھے تم واپس کرو گے 11,500 روپے، یا جب تم مجھے واپس کرو گے ٹوٹل ہم ایک کلی اماؤنٹ لے لیتے ہیں مجموعی طور پر کہ میں نے 10,000 دے رہا ہوں، آپ سے 11,000 لوں گا۔ یہ جو آپ 1,000 روپے اس کو زیادہ دیں گے نا، یہ سود ہے پیسوں پر، یہ پیسوں پر سود ہے۔ اچھا اب آپ یہ حرام ہے، لیکن اگر آپ اس سے 10,000 روپے لیتے ہیں اور پھر اس کو ڈالر، جس طرح مارکیٹ میں ڈالر وغیرہ بیچتے ہیں جا کر، کیونکہ ان کی جو ہے نا وہ جنس جدا ہے، وہ ڈالر ہے، ہمارے پاس روپیہ ہے، اس کو بیچا جا سکتا ہے دوسرے کے ساتھ، کیونکہ وہ جو جنس ہے وہ ڈالر ہے اور ہمارا جو جنس ہے وہ پاکستانی کرنسی میں روپیہ ہے، ٹھیک؟ اب ڈالر کی جو ویلیو ہے وہ کیا ہے اور ہماری جو ویلیو ہے وہ کیا ہے، اس دونوں میں فرق ہے۔ اس کو آپ خرید و فروخت کر سکتے ہیں، اس کو آپ اس طرح لے کے جس طرح چاندی کو سونے کے بدلے فروخت کیا جاتا ہے، درہم کو دینار سے آپ بدل سکتے ہیں۔ مثلا 100 دینار دیں کسی کو قرض اور اسے کہیں کہ یار میں آپ سے، اس کے پاس اگر فرض کریں کہ نہیں ہے 100 دینار برابر نہیں ہوئے، لیکن اس کے پاس 500 درہم ہیں جو چاندی کی ہوتی ہیں، تو وہ کہتا ہے میرے پاس تو 500 درہم ہے، اگر میں تمہیں دے دوں تو لیتے ہو؟ تو 500 درہم اور 100 دینار کا اگر آپ دیکھیں تو ان کی جنس جدا ہو جاتی ہے، اور قدر میں ان کی چونکہ جنس ایک نہیں ہے تو دونوں کی قدر ہم جدا جدا لے سکتے ہیں، یعنی ہم 500 درہم کو 100 دینار کے بدلے میں ریسیو کر سکتے ہیں، تو یہ سود نہیں ہوگا۔ اس طریقے سے نمک ہو گیا، اس طریقے سے باقی چیزوں پر آپ اس طرح قیاس کر لیں۔ آج کل ایپس آئی ہوئی ہیں، ان ایپس میں ایک اور کام کرتے ہیں، ان ایپس میں یہ کام کرتے ہیں کہ آپ سے کچھ تو اس طریقے سے پیسے وصول کرتے ہیں کہ پہلے آپ کو 3,000 دیں گے اور آپ سے جو ہے نا تو اس میں 600 روپے کاٹ لیں گے۔ آپ نے 3,000 قرض مانگا، اس نے 3,000 قرض دیا، 600 روپے کاٹ لیا۔ اب 600 روپے تو کاٹ لیا اس نے، تو یہ کس بات کا اس نے کاٹا؟ 3,000 تو اس نے آپ کو پورے نہیں دیے، اس نے تو آپ سے پہلے ہی وہ چیز کاٹ لی ہے، مطلب ہے کہ 600 روپے سود کاٹے ہیں اس نے اپنے 3,000 پر۔ پھر اس کے بعد اگر آپ اس کے پاس جائیں اور اسے کہیں کہ جی مجھے کچھ ٹائم دیں، میرے پاس پیسے جمع نہیں ہو سکے، تو وہ آپ کو اس کے اوپر جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، اس کو بڑا اچھا نام لیتے ہیں، وہ اس کو جو ہے نا تو بڑا اچھا نام لیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں وہ کہ جب آپ ہم سے ٹائم لے رہے ہیں نا تو ٹائم لینے کے لیے ہم آپ کو اتنا ٹائم دے دیں گے 15 دن، لیکن اس کے ہم آپ سے 600 روپے ایکسٹرا لیں گے، تو 600 روپے وہ ٹائم دینے کے لیتے ہیں آپ سے، یہ بھی سود میں آتا ہے، ٹھیک؟ کیونکہ 3,000 کے آپ نے واپس 3,000 ہی کرنے ہیں۔ اسلام قرض حسنہ کی اجازت دیتا ہے، قرض حسنہ کی اجازت دیتا ہے، اس قرض کی اجازت نہیں دیتا جس کے اوپر آپ پیسے واپس زیادہ لیں، کیونکہ یہ اس طرح ہے کہ آپ 100 روپے دے کر 110 روپے جب لیتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے 100 روپے کا نوٹ یا 100 روپے جو ہیں وہ 110 روپے پر اس آدمی کو بیچے ہیں، قرض نہیں دیا۔ سود کا مطلب سمپل یہ ہو جاتا ہے کہ جب آپ کسی سے رقم ادھار لیتے ہیں تو آپ اس کو بیچ رہے ہوتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو چیزیں سمجھا دی سود کے حوالے سے جو آج کل مارکیٹ میں پریولنٹ ہے۔ اس کے بعد میں قرآن کی آیات پڑھ کے آپ کو بتاتا ہوں اس کے جو مصیبتیں ہیں، اس کی جو عذاب ہیں، اس کے جو قرآن کے احکامات ہیں، پھر حدیث سے بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو دین کو سمجھنے کی اور اپنے لیے آخرت کو تیاری کرنے کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں سود کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، اور اس کا آغاز سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 275 سے اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، یعنی جو لوگ، ترجمہ یہ، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے روز اس طرح کھڑے ہوں گے جیسے کہ حواس باختہ ہو، جس کو شیطان نے اپنا چھو لینے سے اس کو جنون میں مبتلا کر دیا ہو۔ اور یہ کس لیے ہوگا؟ ایسا کس لیے ہوگا؟ سود خور کیوں قیامت کے روز نشے کی حالت میں، بدحواسی کی حالت میں، اور جس طرح کسی کو جنون ہو جاتا ہے شیطان کے مس کرنے سے، اس طریقے سے کیوں کھڑا ہوگا؟ اس لیے ذالکا، یہ اس لیے ہوگا اس کے ساتھ، بِأَنَّهُمْ، وہ سود کھانے والے کہا کرتے تھے، قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا، کہ بائع جس طرح ہم خرید و فروخت کرتے ہیں
اسی طریقے سے جو بے ہے وہی ربا بھی اسی طریقے سے ہے. یعنی جو سود ہم کھاتے ہیں، پیسہ دے کر 100 روپیہ دیا اور 110 لیا، یہ بھی اسی طرح ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس پر سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا اور اس کے اوپر ان کو ایک سزا متعین کی کہ جب اٹھیں گے قیامت کے روز اپنی قبروں سے نکلیں گے تو ان کا یہ حال ہوگا کہ ان کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتی ہیں وَأَحَلَّ اللَّهُ بَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور اللہ تعالیٰ نے تو بیع کو حلال فرمایا ہے اور ربا زیادتی کو، سود کی زیادتی کو، اس کو حرام کیا ہے. کیونکہ ربا تجارت میں فائدے کو بھی کہتی ہے اور ربا چونکہ مطلق فائدہ ہے نا اس کو بھی کہتی ہے. جو تجارت میں آپ مطلب آپ چیز لے کر آئے، اس کے اوپر 3 روپے پروفٹ کرتے ہیں گندم پر، تو آپ نے 1 کلو گندم جو ہے تو 10 روپے کی لی اور 12 روپے کی فروخت کر دیا 13 روپے کی، تو 3 روپے آپ کا پروفٹ ہو گیا 1 کلو پر، یہ جائز ہے. لیکن آپ 100 روپے کو 100 روپے میں نہیں بیچ سکتے، 110 روپے میں نہیں بیچ سکتے، کیونکہ پھر وہ قرض نہیں ہوگا. وہ آپ 110 روپے میں 100 روپیہ بیچ رہے ہیں جو آپ لے رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس زیادتی کو منع فرمایا ہے، اس سود خوری کو منع فرمایا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف پر تشریف لے گئے تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت جب میں معراج شریف پر گئے، جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، تو میں نے ایک قوم کو دیکھا کہ ان کے جس طرح گھر ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے اس طرح کے گھر ہیں کہ جس طرح گھر ہوتے ہیں اور اس کے اندر سانپ رہ رہے ہوتے ہیں. سانپوں کے رہنے کی جگہ بیان فرمائی نبی علیہ السلام نے. جو باہر سے ان کے بطون میں نظر آتے تھے، ان کے معدے کے اندر پیٹوں میں نظر آتے تھے. تو میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جن کے اس طرح یہ حال ہے کہ، تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ علیہ السلام یہ وہ لوگ ہیں جو کہ سود کھاتے ہیں، جو سود کھاتے ہیں. اس کو احمد اور ابن ماجہ دونوں نے روایت کیا ہے. اور میں اس حدیث کو، یہ ابن ماجہ میں موجود ہے، میں یہ حدیث تفسیر مظہری صفحہ نمبر 395 سورۃ البقرہ آیت نمبر 275 کے تحت بیان کر رہا ہوں. آپ اس ریفرنس کو یاد رکھیں، کیونکہ لوگ اس طرح ریفرنس نہیں دیتے جو کہ میں دے رہا ہوں آپ کو پڑھ کر اور ہر طریقے سے، اور وہ جو تفسیر کرتے ہیں وہ اپنی طرف سے کرتے ہیں. میں آپ کو باقاعدہ بتا رہا ہوں کہ میں کہاں سے تفسیر کر رہا ہوں، کیونکہ کوئی بھی شخص اپنی طرف سے تفسیر کرنے کا حق نہیں رکھتا. آپ کو علماء سلف و خلف ان سے لے کر دینا ہے. لیکن آج کے دور کا عالم میں نہیں مانتا اور نہ میں اس کی تفسیر مانتا ہوں. مثلا جب سے وہابی وجود میں آئے ہیں، جب سے دیوبند وجود میں آیا ہے، میں ان کی تفاسیر نہیں مانتا، میں ان کی تفاسیر نہیں مانتا. اسی طریقے سے بریلوی حضرات بھی ہیں، ان کو جو ہے تو یہ وہابی اور یہ انجینئر محمد علی مرزا اور باقی لوگ ان کو فرقہ کہتے ہیں نا، تو میں اس وجہ سے ان کی تفسیر بھی نہیں لیتا. لیکن میں ایک فارمولہ دیتا ہوں لوگوں کو کہ آپ بریلوی، دیوبندی، وہابی ان سب کی تفاسیر پڑھیں اور اس کو علماء سلف پر پیش کریں. اگر کہ دیوبندی کی تفسیر علماء سلف کے ساتھ موافق ہے اس کو قبول کریں، اگر وہابیوں کی ہے اس کو قبول کریں، اگر بریلویوں کی ہے تو اس کو قبول کریں. تو یہ تین جس کو انجینئر محمد علی مرزا فرقہ کہتا ہے، جو فرقے نہیں ہیں، اگر ان کی تفسیر آپ پیش کرتے ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس پر، ان کے شاگرد ہو گئے ان کے اوپر، اور اس طریقے سے باقی جو ہمارے علماء گزرے ہیں ان پر، اور ان کی تفاسیر اٹھا کر آپ دیکھتے ہیں. مثلا قرطبی معالم التنزیل، تفسیر بغوی و معالم التنزیل ایک ہی چیز ہے. اس طریقے سے روح البیان، روح المعانی، اور اس طریقے سے جلالین شریف اور باقی تفاسیر ہیں. ان تین جس کو انجینئر کہتا ہے کہ یہ کیا ہے، فرقے ہیں، ان کی تفاسیر ان میں سے جن کی بھی ان تفاسیر سے مل جائے یہ اہل سنت ہے، باقی اہل سنت نہیں ہے، باقی سب گپ ہے. میں انشاءاللہ پھر بتاؤں گا آپ کو کہ اہل سنت کے کون سے عقائد ہیں اور کس طریقے سے وہ اس کو لے کر آگے چلتے ہیں. اچھا، اس کے بعد جی اب اگلا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو حرام کر دیا نا سود کو، زیادتی کو حرام کر دیا. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سود کے حوالے سے فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہى فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ ومن عاد فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. تو بس جس کے پاس اللہ کی طرف سے نصیحت آ گئی اور اس نے اس نہیں پر اپنے آپ کو روک لیا، یعنی سود لینے سے روک لیا، تو اس کے لیے وہی ہے جو اس نے راس المال دیا ہے. اس طرح نہیں ہے کہ وہ اس طرح ہے کہ اس نے 100 روپیہ دیا
اور اس کے بعد وہ اس مال پر 110 روپے لے، نہیں، بلکہ وہ اپنے آپ کو روک لیتا ہے اور صرف 100 ہی روپے واپس لیتا ہے، تو فلہ ما سلف، جو اس کے لیے وہی ہے، نہ اس کے اندر جو ہے تو وہ اس کے زیادہ لے گا، نہ اس کے اندر جو ہے تو وہ کوئی اور وہ، بلکہ اپنا اصل مال لے لے گا۔ وہ امرہ الی اللہ، اور اس کا جو امر ہے وہ اللہ کے سپرد ہو گیا ہے۔ ومن عادا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیں گے، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کر لی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مان لیا۔ اور جو واپس پلٹ پڑا، یعنی روکا اور پھر آیت اترنے کے بعد بھی اس نے وہی کام کیا کہ نہیں یار میں تو 110 ہی دوں گا، میں تو فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دوزخ میں جلائے جائیں گے اور اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، کیونکہ یہ بڑی ہی خطرناک وعید ہے۔ اب میں آپ کو کچھ احادیث سناتا ہوں اس کے بارے میں کہ یہ کتنی خطرناک چیز ہے، یہ جو ہم سود لے رہے ہیں۔ اچھا، اس کے اندر اب کیا کیا چیز ہے جی؟ دیکھیں، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے اندر کون کون آ رہا ہے؟ یہ مسلم کی روایت ہے جی، میں مشکات شریف صفحہ 244 باب الربا وہاں سے لے رہا ہوں، فصل اول۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے سود کھانے والے پر، سود دینے والے پر، اور سود کے لکھنے والے پر، اور سود پر گواہی دینے والوں پر، یہ سب کے سب برابر ہیں۔ اس حدیث کی روشنی میں اگر میں بینک کی نوکری دیکھتا ہوں، ہمارے ایک جگہ پر ایک بندہ تھا، وہ ایک مطلب مذہبی تنظیم کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور میں حیران اس پر ہوں کہ وہ بینک کی نوکری کرتا ہے اور دبا کے وہ سود کے پیسوں سے تنخواہ لیتا ہے۔ اس کے بچے بھی بینک میں نوکری کرتے ہیں، اور وہ بس نہ پوچھیں کہ وہ لوگوں کو کس طرح کافر بناتا ہے اور کس طرح لوگوں کے ساتھ ظلم کرتا ہے۔ ایسا بدبخت انسان میں نے نہیں دیکھا۔ اور وہ جو ہے نا تو بینک کی نوکری بھی کرتا ہے، بینک سے سود کھاتا بھی ہے، بینک میں جو وہ سب لکھتا بھی ہے نا، جو گواہ آتے ہیں بینک میں وہ ان کی گواہی بھی ریکارڈ کرتا ہے۔ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں بینک کے اندر، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لعنت ہے سود کھانے والے پر، سود دینے والے پر، سود لینے والے پر، سود کے لکھنے والے پر، اور سود جو کاروبار اور اس پر گواہ بننے والے پر۔ جب آپ بینک سے قرض لیتے ہیں تو گواہ کون ہوتا ہے؟ پھر وہ لکھتا کون ہے؟ یہ سب کچھ اس طرح عام آدمی کا جو حصہ ہے وہ بینکوں کا بھی حصہ ہے۔ اس لیے میں اسلامک بینکنگ پاکستان میں نہیں مانتا، وہ اس طرح نہیں ہو رہی، ٹھیک؟ اور یہ یاد رکھیں، ہر ایک نے اپنا اپنا ایک مفتی پکڑا ہوا ہے، اور وہ چاہے وہ جو ہے نا تو آپ کے وہ ہوں، کیا کہتے ہیں اس کو، یہ بیمہ والے ہوں، چاہے کوئی بھی ہو، آپ ان چیزوں سے بچ کر رہے ہیں۔ اچھا، کوئی اسلامی بیمہ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں، اسلامی بیمے کا اپنا ایک طریقہ ہے، ٹھیک ہے جی، وہ اپنا ایک طریقہ ہے۔ اس طرح اسلامک بینکنگ کا بھی اپنا ایک طریقہ ہے۔ اگر اس طریقے پر ہو، کیونکہ میں خود پڑھا چکا ہوں اسلامک بینکنگ، اور میں جانتا ہوں کہ جو اسلامک بینکنگ ہم نے پڑھائی ہے وہ اسلامک بینکنگ ہمارے بینکس میں پریکٹس نہیں ہو رہی، تو یاد رکھیں یہ حدیث میں نے آپ کو سنا دی۔ دوسری حدیث سنیں جی، ہم نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صفحہ نمبر ہے اس کا 245، مشکات باب الربا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ، ایسا وقت لازماً آنے والا ہے کہ کوئی بھی ان میں سے، کوئی ایک فرد بھی ان میں سے ایسا باقی نہ رہے گا کہ وہ سود نہ کھائے، اور اگر کہ وہ سود نہیں کھاتا، فَإِن لَمْ يَأْكُلْهُ، اگر کہ وہ نہیں کھاتا، سود نہیں کھایا اس نے، أَصَابَهُ مِن بُخَارِهِ وَيُرْوَى مِن غُبَارِهِ۔ اس حدیث کو احمد، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ چاروں نے روایت کیا ہے۔ میں مشکات کے حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ وہ ساری کتابیں اٹھا کے رکھنا اور پھر ان سب کو وہ اچھا نہیں لگتا، تو میں نے وہاں سے آپ کو بتا دیا۔ اب اس بخار سے کیا مطلب ہے؟ پہلے آپ اس کا ترجمہ سنیں جی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر لازماً ایسا وقت آنے والا ہے کہ وہ ان میں سے کوئی بھی ایسا فرد نہ بچے گا کہ اس نے سود کو نہ کھاتا ہو، وہ یا سود اس نے نہ کھایا ہو۔ اگر کہ وہ اس نے نہیں کھایا ہے سود کو، تو اس کو اس سود میں سے غبار پہنچے گا، غبار تو یا بخار پہنچے گا، تو اس کا مراد یہ ہے کہ اس کا اثر پہنچے گا، اس طرح کہ یا تو وہ اس میں کسی کا وکیل بن گیا، یا اس کے اندر جو ہے تو وہ گواہ بن گیا، یا اس کے اندر وہ لکھنے والا بن گیا، یا اس کے اندر وہ دوڑنے والا بن گیا، یعنی کمیشن لینے والا ایجنٹ بن گیا۔ جس طرح آج کے لوگ گھروں میں آتے ہیں اور
پرائیویٹ کام کرتے کہ یہ بیمہ کروا لو اور یہ اسلامک بینکنگ میں اتنے پیسے اتنے ہزار آپ کو ملیں گے اور لوگوں کو میں سمجھا چکا ہوں، وہ کان بند کر لیتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ پیسہ آ رہا ہے، سارا دین ایمان دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے ان کا، پیسے پہ تو مسلمان اس طرح ٹوٹ کے گرتا ہے۔ یہ ہم جو آج اس طرح برباد ہے کیوں؟ پر پاکستان کو جو حال ہے کیوں ہوا ہے؟ عورت، شراب، دولت، تین کی وجہ سے، زن زمین، ہمارا ملک برباد کر دیا ان بدبختوں نے، ان بدبخت اداروں نے ہمارا ملک برباد کر دیا ان تین نشوں کی وجہ سے، اور سود تو یہ دبا کے کھاتی ہیں سب، ان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو صحیح مسلمان اور ڈٹ کے جو ہے تو وہ دین کی حفاظت کر سکے، بلکہ دین کی حفاظت بھی ہم پر ہے، ملک کی حفاظت بھی ہم پر ہے، یہ یاد رکھیں۔ اور جب تک حضرت امام مہدی علیہ السلام نہیں آتے، کسی ملک، کسی دنیا کے کسی حصے کا نظام بدلنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، آپ بھول جائیں اس بات کو۔ اچھا، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اب ایک اور چیز سنیں، یا آپ دو چیزیں آپ کو اور بتا رہا ہوں، دور جدید کے حوالے سے دو چیزیں میں آپ کو اور بتا رہا ہوں، بہت غور سے سنیں میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بچوں، میری بچیوں۔ آج کل ہم تنخواہ لیتے ہیں، عموماً ادارے انہوں نے سودی اکاؤنٹ کھولے ہوئے ہیں، وہاں پر ان کا پیسہ جمع ہوتا ہے، اور پھر ان کو جو ہے نا تو سود کی رقم ملتی ہے، ان کے بینکس میں ارب روپے پڑے ہوتے ہیں، اربوں روپے ہیں ان کے، یونیورسٹیز ہو گئی آپ کی اور اس طرح کے ادارے ہیں، اس طرح کی آپ کی اور ملز وغیرہ ہیں اور کارخانے وغیرہ ہیں، ان کے اندر جو ہے نا وہ اپنی تنخواہ نکالنے کی کوشش اس طرح کرتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں، میں سب کی بات نہیں کر رہا، بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جو حلال کھاتے ہیں اور سود سے دور رہتی ہیں، ورنہ تو آپ کا آج کل سب کچھ پراپرٹی میں سود آ چکا ہے، گاڑیوں کے کاروبار میں سود آ چکا ہے، ان سب چیزوں میں سود ہے۔ اگر دست بدست نہیں ہو رہا نا، قبضہ نہیں ہو رہا، دست بدست کام نہیں ہو رہا، تو یہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں سود نہ ہو، اس میں سود ہے۔ آپ نے اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ میں اس پروگرام کو بہت طویل نہیں کر سکتا، آلریڈی کافی ٹائم ہو گیا، لیکن یہ اتنا بڑا ٹاپک ہے نا کہ میں اس پر بعد میں ایک ویڈیو بناؤں گا، اور پھر وہ 3-4 قسطوں پر ہوگی، اور اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ خرید و فروخت میں آپ انجانے میں کس طرح سود کا شکار ہو رہے ہیں۔ ہم سب شکار ہو رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ہم کیا کر رہے ہیں، تو اس لیے مہربانی کر کے اپنی خواہشات کو کم سے کم کریں۔ اچھا، اب کیا ہوتا ہے؟ وہ سود لیتے ہیں، اس پر پھر تنخواہ ادا کرتے ہیں، تو یہ گرد ہے جو ہمیں پہنچ رہا ہے۔ میں ایک جگہ محنت کرتا ہوں صبح سے شام تک، اور اس کے بعد جب تنخواہ مجھے میرا مالک دیتا ہے یا میرا اونر دیتا ہے، وہ بدبخت مجھے اٹھا کے سود سے دے دیتا ہے، تو مجھے تو غبار اس نے پہنچا دیا نا۔ یا جو میرا یونیورسٹی کا مالک ہے، میرے کچھ دوست ہیں جن کے کاروبار ہیں، ان کے بینک میں جو ہے تو اکاؤنٹس کھلے ہوئے ہیں، اور ان کے بینک میں جو ہے تو سودی پیسے ان کو آتے ہیں، یا وہ کسی اور اس کے اوپر وہ دعوت کھلاتی ہیں یا قربانیاں کرتے جو بھی، اور میں وہ دعوت کھاتا ہوں، تو یہ سود کا غبار مجھے پہنچ رہا ہے۔ اس طریقے سے جب آپ کہیں نوکری کریں تو آپ دیکھیں بڑا مشکل ہو گیا جی، اس لیے اولیاء اکرام اور پیران عظام، مرشدین اکرام، یہ سب کے سب نوکریاں چھوڑ کے اللہ کے اوپر توکل کر کے بیٹھتے ہیں اور اپنے آپ کو ان مصیبتوں سے بچا لیتے ہیں۔ جو آدمی جتنا دنیا کے اندر جائے گا اتنا ہی برباد ہوگا۔ اچھا، اب ایک اور حدیث میں آپ کو سناتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سود کھانے کا اتنا بڑا گناہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ سود کے جو ہے نا 70 اجزاء ہیں، سود کے 70 اجزاء ہیں، سود کے 70 اجزاء ہیں، اور اس میں سب سے چھوٹا جز جو ہے نا سود کا 70 اجزاء سے مراد 70 قسم کی قسمیں ہیں، اس میں سب سے چھوٹا جو جز ہے وہ کیا ہے؟ جس طرح ایک آدمی اپنی ماں سے نکاح کرے، جس طرح ایک آدمی اپنی ماں سے نکاح کرے، یہ سب سے چھوٹا جزو ہے۔ اس کے اندر دوسری بات میں بتاؤں کہ سود کو منع کیوں کیا اسلام نے؟ اس لیے کہ اسلام نے اکنامک سسٹم دیا ہے، اور دو چیزوں پر اس کی بنیاد رکھی ہے۔ ایک ہے انکریج کرنا ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کو، ایک ہے ڈسکریج کرنا کنسنٹریشن آف ویلتھ کو، یعنی دولت کا پھیلاؤ، دولت کو تقسیم کرنا، دولت کو غریبوں میں تقسیم کرنا، یہ جو ہے نا فلو اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہے، یعنی امیروں سے، مالداروں سے غریبوں کی طرف فلو آ رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا مقصود اور مطلوب ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا سسٹم رائج کیا، زکوٰۃ دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا صدقہ دو، اللہ تعالیٰ نے اور بہت کچھ فرمایا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ جی میرے پاس 200 دینار ہے، اس پر کتنا میں زکوٰۃ دوں؟ فرمایا 205 دینار۔ وہ آدمی حیران ہو گیا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟
انہوں نے کہا یاد کیا کہہ رہے ہیں جی 200 پر سے 205 دینار. میں اس لیے کہ تو نے جو ہے نا 5 دینار تو 200 پر ہو گیا، یعنی 200 دینار پر 5 دینار تیرا زکوٰۃ ہوگی، لیکن 200 دینار کے اوپر جو ہے نا 200 دینار تیرا جو ہے نا وہ جرم ہے. تو نے 200 دینار جمع کیے کیوں؟ ہم کیوں جمع کرتے ہیں؟ کس کے لیے؟ کس کے لیے جمع کرتے ہیں؟ قبر میں لے جائے گا کوئی؟ ادھر ہی رہ جائے گا. میں نے بڑے بڑے بدماش دیکھے ہیں جی، کتے کی طرح مر گئے، کتے کی طرح سود کھاتے تھے اور لوگوں کے گھروں میں جا کے ان کی عزتیں برباد کیا کرتے تھے، کتے کی موت مارے گئے. اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کا انجام ہی ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ قبر سے اس طرح اٹھیں گے جس طرح حواس باختہ ہوتی ہے، پاگل اور مجنون ہوتی ہے. آج آپ مجھے بتائیں کہ یہ کون سی ایسی دلیل ہے آپ کے پاس کہ آج کے دور میں آپ کاروبار کرنے جائیں اور آپ اس طریقے سے سود کے غبار سے بچ سکیں یا سود کے اس دھوئیں سے بچ سکیں جو آپ کو پہنچ رہا ہے. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے، میں دین کا ایک طالب علم ہوں، مجھ پہ یہ فرض ہے، اور ان علماء سے بھی میری گزارش ہے جو مختلف کمپنیوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ان کو فتوے دے رہی ہیں، کیا وہ یہ دیکھ رہی ہیں کہ یہ کمپنیاں، یہ بینک اور یہ بیمہ کمپنیاں اسی طرح کام کر رہی ہیں جس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور اس کے رسول نے؟ تو آپ کو جواب دینا ہوگا. کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی، کوئی وہابی، کوئی اہل سنت والجماعت، کوئی صوفی، کوئی پیر، کوئی مرشد، کوئی شیخ، کوئی یونیورسٹی کا مالک اللہ تعالیٰ اور نبی کے حکم سے باہر نکل کر اپنی خیر نہیں منا سکتا. یاد رکھیں اللہ نے آپ کو پکڑنا ہے، اور جو کچھ میں بتا سکتا تھا میں نے بتا دیا مختصر طور پہ. اس کے بعد جب میں آؤں گا انشاءاللہ تو میں اس کو ایک لمبے پروگرام کے تحت بناؤں گا اور آپ کو خرید و فروخت کے مسائل بھی سکھاؤں گا اور بتاؤں گا کہ اس میں آپ نے سود سے کیسے بچنا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.